آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی، پاکستان کا وہ سرسبز دارالحکومت جو اپنی پلاننگ، خوبصورتی اور ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے کافی مشہور ہے۔ جی بالکل، مارگلا پہاڑیوں کے بالکل دامن میں واقع ہے اور ملک کا اہم سیاسی اور انتظامی مرکز بھی ہے۔ ہاں، تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے اس شہر کی تاریخ کیا ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، خاص جگہ کون سی ہیں اور وہاں زندگی کیسی ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کا عنوان ہے اسلام آباد، پاکستان کا دل اور دارالحکومت۔ تو شروع کریں؟ ضرور۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ نیا دارالحکومت کیوں بنا؟ کراچی پہلے تھا تو ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ تو اصل میں وجوہات تھیں، کچھ اسٹریٹجک، کچھ موسم کی اور انتظامی بھی۔ کراچی شاید اتنا موزوں نہیں سمجھا گیا طویل مدت کے لیے۔ اچھا، تو صدر ایوب خان کا دور تھا، 60 کی دہائی 1960s، تب یہ کام شروع ہوا اور پھر 1967 میں باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اور اس کی پلاننگ تو کمال کی ہے۔ ایک یونانی ماہر تعمیرات تھے کانسٹنٹینیوس ڈوکسیائڈس، انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ جی ہاں، ڈاکسیائڈس۔ اور یہ جو گرڈ سسٹم ہے، یعنی سیکٹرز اور زونز میں شہر کو بانٹا گیا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ مطلب صرف سڑکیں سیدھی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ بالکل، مقصد تھا کہ شہر منظم رہے، انتظامی طور پر چلانا آسان ہو، رہائشی علاقے الگ ہوں، کمرشل الگ، اسی سے وہ ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ اور لوکیشن بھی تو زبردست ہے، پوٹھوہار کا سطح مرتفع، مارگلا کی پہاڑیاں بالکل ساتھ۔ جی، اور راولپنڈی کا ساتھ ہونا، جڑواں شہر، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ دونوں شہر ایک دوسرے پر کافی انحصار کرتے ہیں۔ یہ جو سیکٹرز ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں F6، G11 وغیرہ، جی، اور پھر زونز بھی، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف نام نہیں ہے۔ رہائشی علاقے جو ہیں وہ سیکٹرز ہیں، الفابیٹ اور نمبر سے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر کمرشل ایریا ہے، جیسے بلو ایریا۔ ہاں، بلو ایریا تو بہت مشہور ہے۔ جی، پھر حکومتی دفاتر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ایمبیسیز، یہ سب زیادہ تر ریڈ زون میں ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے۔ اچھا، یعنی ہر چیز کے لیے ایک مخصوص جگہ۔ بالکل، تعلیمی اداروں کا اپنا زون ہے، انڈسٹریل ایریا الگ ہے جیسے آئی سیکٹرز۔ یہ جو تقسیم ہے، یہی اس کے منظم ہونے کی اور کچھ حد تک بہتر معیار زندگی کی وجہ بھی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس منظم ساخت کے علاوہ اسلام آباد اپنی خوبصورت جگہوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ فیصل مسجد، وہ تو ایک آئیکن ہے۔ یقیناً، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد، اور اس کا ڈیزائن بھی بہت منفرد ہے، ماڈرن۔ اور دامن کوہ، جہاں سے پورے شہر کا نظارہ ہوتا ہے۔ پاکستان مونیومنٹ بھی ہے۔ جی، مونیومنٹ قومی اتحاد کی علامت ہے۔ پھر راول جھیل ہے اور مارگلا ہلز نیشنل پارک، ہائیکنگ وغیرہ کے لیے بہت لوگ جاتے ہیں۔ لوک ورثہ میوزیم کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، لوک ورثہ اور سعید پور گاؤں یہ ثقافتی رنگ پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام آباد میں آپ کو جدیدیت بھی ملے گی، جیسے فیصل مسجد، اور قدرتی خوبصورتی بھی، جیسے مارگلا، اور ثقافت بھی۔ تو یہ ایک مکسچر ہے۔ اچھا، یہاں کے لائف سٹائل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرے شہروں سے کیسے مختلف ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پرسکون شہر ہے، کراچی یا لاہور کی طرح تیز رفتار نہیں ہے، اگرچہ اب کافی بدل گیا ہے۔ رش بڑھ رہا ہے شاید۔ جی، زبانوں میں بھی دیکھیں تو اردو، انگریزی تو ہے ہی، لیکن پنجابی، پشتو بولنے والے بھی کافی ہیں۔ لوگ ملک بھر سے آ کر یہاں بستے ہیں۔ صفائی اور سبزے پر بھی زور رہا ہے۔ انتظامی مرکز تو یہ ہے ہی، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ایوان صدر، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزارتیں، سفارت خانے، سب یہی ہیں۔ جی، خاص طور پر ریڈ زون میں۔ اور معیشت میں بھی سرکاری ملازمتیں تو ہیں ہی، لیکن اب آئی ٹی سیکٹر کافی گرو کر رہا ہے، ریل اسٹیٹ کا بزنس بہت بڑا ہے، سیاحت اور ہاسپٹیلٹی بھی اہم ہے۔ اور تعلیم کا بھی بڑا مرکز ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، نیسٹ اسلامی یونیورسٹی۔ بالکل، یہ یونیورسٹیز نہ صرف شہر کو ایک تعلیمی پہچان دیتی ہیں، بلکہ ملک میں جو سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ معیار زندگی کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے محفوظ ترین شہروں میں سے ہے، اور جنوبی ایشیا میں بھی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ پہلو اہم ہے، لیکن اب چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں۔ شہر پھیل رہا ہے تو جو گرین ایریاز تھے ان پر دباؤ آ رہا ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ بھی سنا ہے۔ جی، ٹریفک اب ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر پیک آورز میں۔ پراپرٹی کی قیمتیں تو خیر آسمان پر ہیں۔ اور پانی، بجلی، یہ مسائل بھی ہیں۔ ہاں، کچھ علاقوں میں پانی کی کمی اور کبھی کبھار بجلی کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیلنجز ہیں جن سے نمٹنے کی کوششیں یقیناً ہو رہی ہوں گی۔ تو اگر ہم سمیٹیں،
تو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو منصوبہ بندی، فطرت، انتظامیہ اہمیت اور تعلیم، ان سب کا ایک ملاپ پیش کرتا ہے۔ صحیح کہا، یہ صرف دارالحکومت نہیں بلکہ ایک طرح سے پاکستان کے جدید چہرے، ایک منظم ریاست کے تصور کی علامت بھی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد کا جو ماڈل ہے، ایک منصوبہ بند شہر جہاں فطرت اور ترقی میں توازن کی کوشش کی گئی، آج کے دور میں ان چیلنجز کے ساتھ یہ مستقبل کی شہری منصوبہ بندی کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ کیا یہ ماڈل کامیاب رہا ہے یا اسے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان کے دوسرے شہروں یا خطے کے لیے؟